السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے اور تربیت کا مہینہ ہے، اور تربیت کا سر چشمہ ہے قرآن کریم، اور تربیت کا جو عمل ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے یہ کئی ہفتوں سے ہم سورہ بقرہ کے مضامین پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے مضامین آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ 3 رکوع میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع میں اللہ نے کتاب قرآن کریم کا ذکر فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور کسی قسم کا شک شبہ اس میں نہیں ہے۔ پھر اس کتاب کے بارے میں 3 طبقوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ متقین کا ذکر فرمایا، ان کے اوصاف اللہ نے ذکر کیے۔ کفار کا ذکر اللہ نے کیا، انہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا۔ پھر منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ 20 آیات میں 2 رکوع میں 3 طبقات کا ذکر ہوا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا پیغام ذکر کیا کہ اس کتاب کا پیغام کیا ہے۔ تو وہ فرمائے کہ 4 باتیں ہیں جن پر گفتگو ہو گئی: توحید، رسالت، قیامت، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت۔ یہ 4 باتیں آپ کے سامنے ذکر ہو گئی تھی۔ آج ہے 4تھا رکوع۔ رکوع نمبر 4 کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ ان 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ذکر کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، گویا کہ انسانیت کی تخلیق کا ذکر ہے، اور نمبر 2 انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ 2 باتیں اس پورے رکوع میں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا، دیکھیں 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک ہے تخلیق کائنات اور ایک ہے تخلیق انسان۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تخلیق کائنات، اس کائنات کو اللہ نے بنایا، آسمان ہے، زمین ہے، بے شمار قسم کی مخلوقات ہیں، یہ تخلیق کائنات ہے، اس کو اللہ نے بہت پہلے بنایا، اور انسان کو اللہ نے بہت بعد میں بنایا ہے۔ تخلیق کائنات پہلے ہے اور تخلیق انسان بعد میں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا، فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا، فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا کہ میں آدم بناؤں نہ بناؤں،
مشورہ نہیں لیا، صرف آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ لفظ خلیفہ پر غور کرے، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب۔ خلیفہ کے معنی نائب، جو نائب بنے، نمائندہ بنے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایسی مخلوق بناتے ہیں جو فساد کرے زمین میں اور خون ریزی کرے، خون بہائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے، ان کی اولاد آئے گی، انسان بنے گا، وہ زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ یہ کیسے؟ ابھی تو آدم علیہ السلام آئے نہیں ہیں، ان کی تخلیق نہیں ہوئی، تو یہ کیسے پتہ لگا ان کو؟ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں نے دیکھا، اس کو جنات پر قیاس کیا۔ انسانوں کے بنانے سے پہلے کائنات میں جنات رہتے تھے، اور جنات کیا ہے؟ دیکھیں تین قسم کی مخلوقات ہیں۔ ایک ہے فرشتے، جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، ایک مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے نور سے بنایا ہے اور جس شکل میں آنا چاہے آ سکتے ہیں۔ اب فرشتہ آ کے ہمارے سامنے بیٹھے کسی بھی صورت میں، شکل میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام طور پر جب وحی آتی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے، ایک بڑے خوبصورت صحابی ہے، عام طور پر ان کی صورت میں آتے تھے، کبھی دوسری صورت میں بھی آئے ہیں لیکن عام طور پر آتے تھے، کسی بھی صورت میں آ سکتے ہیں۔ اور جنات کس کو کہتے ہیں؟ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، جس شکل میں آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں۔ فرشتے اور جنات ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اور میں ابلیس ہے اور اس کی جماعت کے لوگ ہیں، وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی ہماری اس مجلس میں فرشتے موجود ہوں گے، نیک جنات موجود ہوں گے، کوئی بھی مجلس دنیا میں، خیر کی مجلس ہو یا شر کی مجلس ہو، اس میں فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں اور اس میں جنات بھی شریک ہوتے ہیں۔ فرشتے اپنی گواہی دیتے ہیں، خیر کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور جہاں شر ہو رہا ہوتا ہے اس کی بھی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ الگ الگ فرشتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر کرامن کاتبین ہے اور جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ایک سورہ رعد کے اندر اللہ فرماتے کہ اور فرشتے ہم نے انسان کی حفاظت پر مامور کیے ہیں۔ ان کے علاوہ الگ ہر مجلس، کوئی مجلس فرشتوں سے خالی نہیں رہتی اور کوئی مجلس جنات سے خالی نہیں رہتی، اچھے برے ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ خیر کی مجلسوں میں خیر والے شریک ہوتے ہیں، شر کی مجلسوں میں جنات شریک ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، فرشتوں نے جو یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایک ایسی مخلوق بناتے ہیں جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے، تو یہ کیسے پتہ لگا؟ نمبر ایک، جنات کے اوپر قیاس کیا۔ اس سے پہلے جنات تھے، وہ ہمیشہ جنات کے اوپر شر کا غلبہ زیادہ ہے، شر کا غلبہ زیادہ ہے۔ جیسے وہ جنات دنیا میں ہمیشہ آپس میں لڑتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، فساد کرتے تھے، فرشتوں کے ذریعے سے عذاب ملتا تھا ان کو، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جنات ایک مخلوق ہے، ایک نئی مخلوق بنے گی، وہ بھی اس طرح کی ہوگی، یہ کام کریں گے۔ ایک
یا پھر انہوں نے لفظ خلیفہ کو بنیاد بنایا۔ خلیفہ کی بنیاد کہاں پڑتی ہے؟ خلیفہ کی بنیاد وہاں پڑتی ہے کہ جہاں فساد ہو، جہاں بد نظمی ہو، جہاں قانون کی ضرورت پڑے، جہاں اصول ہو، سسٹم ہو، تو کون سسٹم کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہوگا نا، وہ کنٹرول کرنے والا خلیفہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا مسئلہ خلافت کا فقدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کو آپ غور سے دیکھیں، پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھیں اور پھر قرآن کریم کو بھی دیکھیں۔ قرآن کریم علم کا سرچشمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا سرچشمہ ہے۔ آپ الحمد سے والناس تک قرآن کریم کو دیکھیں اور قرآن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اقامت دین، اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ 23 سال کی پوری محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے۔ اور پھر قرآن کریم کو آپ پڑھیں، آپ کو سب سے بڑا بنیادی سبق یہ ملے گا۔ تو لفظ خلیفہ، اس کی مثال علماء یوں دیتے ہیں کہ بہت سارے تسبیح کے دانے ہیں، بکھرے پڑے ہیں، اور ایک آدمی آئے ان تمام دانوں کو ایک ایک کر کے ڈھونڈ کر کے اکٹھا کر لے، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کو دھاگے میں ڈال کر کے اس کو دھاگا لگا دے، وہ کیسے دیکھو ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ قیادت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، چاہے وہ گھر کو ملے، چاہے وہ خاندان کو ملے، چاہے وہ علاقے کو ملے، چاہے وہ مارکیٹ کو ملے، چاہے وہ ملک کو ملے، چاہے وہ قوم کو ملے، کسی کو بھی، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ قرآن نے اور اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ زور اجتماعیت پر دیا ہے۔ فرمایا اگر مسلمانوں کا ایک ملک ہے مسلمانوں کا، اس پر ایک فاسق فاجر بادشاہ ہے، خود ذاتی طور پر مسلمانوں کے انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، لیکن ہے فاسق فاجر ذاتی طور پر، اور اس ملک کو توڑ کر کے ٹکڑے کر دیا جائے اور ہر ایک کے اوپر عادل بادشاہ بٹھا دیا جائے، عدل و انصاف کرنے والا، فرمایا اللہ کو وہ ایک ملک زیادہ پسند ہے۔ حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس لیے پاکستان کی تقسیم جب ہو رہی تھی، ہمارے علماء اور ہمارے مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک بڑا حصہ ہمارے مسلمانوں کا علماء کا وہ تھا جو تقسیم کے مخالف ہے۔ لوگ آج کل کہتے ہیں وہ تقسیم کے مخالف ہے۔ تقسیم کا مخالف کافر تو نہیں ہے، سیاسی مسئلہ ہے۔ میں مسلمانوں کے حق میں یہ بہتر سمجھتا ہوں، اگر کوئی آ کر کے یہاں پڑوس میں مسجد بنائے تو میں اس کو کہوں گا بھائی مت بناؤ، آپ کو اس مسجد سے کیا تکلیف ہے؟ فرقے کی بات یہاں نہیں ہوتی کہ یہ فلاں فرقے کی جماعت ہے، کسی کو نماز سے ہم نہیں روکتے ہیں، مسجد کے تمام شرعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ یہ مسجد کھڑی کر کے آپ کا مقصد کیا ہے؟ پڑوس میں ایک تو دور فاصلے پر ہو، مسلمانوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو، نماز میں تکلیف ہو، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب اگر ایک بندہ بالکل مسجد کے پڑوس میں نئی مسجد کھڑی کر دے، دین کا مزاج نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نا دین کا مزاج، فرمایا کہ اجتماعیت کا بڑا خیال رکھو، اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی غلام ہو اور اس کا سر کشمش کی طرح ہو، یعنی معاشرے میں اس کا کل ہے، تمہارا امیر ہو اس کی اطاعت کرو، اجتماعیت کو مت توڑو۔ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس کے بہت سارے بچے تھے، سب کو بٹھایا، اپنے ارد گرد پاس بٹھایا، جمع کیا اور بہت سارے تنکے جمع کر دیے۔ تنکے جمع کرنے کے بعد ایک کو پکڑا کہ لے بیٹے یہ پکڑو، پکڑا کہ لگے اس کو توڑو، زور لگاؤ توڑو اس کو، جیسے جھاڑو میں بہت سارے تنکے ہوتے ہیں نا، اس کو توڑو۔ اس نے کوشش کی، ٹوٹے نہیں ہو، ان لگے اس کو دے دو، ایک ایک کر کے سب کو دیے، ہر ایک نے کوشش کی توڑنے کی لیکن وہ ٹوٹے نہیں۔ پھر الگ الگ کر کے اس کو تقسیم کیا، ایک تنکا ان کو دیا، ایک تنکا ان کو دیا، ایک تنکا ان کو دیا، کہنے لگے توڑو، ٹک 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 کرے سب نے توڑ دیا۔ کہنے لگے میرے بیٹو خیال رکھو، محبت سے رہو، مل کے رہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں توڑ سکے گی۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ یہ امت مسلمہ کا بڑا مسئلہ ہے
ہمیں موضوع سے نکالتا ہے، لیکن یہ ہماری ایک فکر ہے جو ہمیں اللہ کے نبی نے دی ہے۔ مسلمان مل کے رہے، جل کے رہے۔ اتنا یقین جانے میرا آدھی زندگی فیملی مسائل میں گزر گئی، لڑتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، اتنی پلاننگ کرتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں۔ اس دن مجھے ایک فون آیا، عورت رو رہی ہے فون کو، یہ میں حیران ہو گیا کیا ہو گیا۔ اچھا میرے بہت ہی قریبی لوگ ہیں، میں مسئلہ ہے میں آ کے بتاؤں گی، میں شوہر دونوں ساتھ آئیں گے۔ میں بڑا حیران ہو گیا، یقین جانے انہیں اتنے قریبی اور اتنے نیک لوگ ہیں نا کہ میں نے مصلی لیا، وضو کیا، میں اپنی نیند چھوڑ کر کے میں لگ گیا دعا کے لیے۔ میں نے کہا پتہ نہیں عزت کا مسئلہ ہو گیا ہے، خدا نخواستہ کوئی گھر میں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، میں بڑا وہ اتنا پریشان۔ اب جب تک وہ نہیں آیا میں بے چین پھرتا رہا، یہ آئیں گے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اتنا ہمارے نبی نے ان چیزوں کی اتنی اہمیت۔ ابلیس سب سے زیادہ کسی گھر کے ٹوٹنے پہ خوش ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب جدائی ہوتی ہے، ابلیس اپنا تخت سمندر کے اوپر بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو پوری دنیا میں بیچ دیتا ہے کہ جاؤ شکار کرو لوگوں کو۔ کوئی جا کے کسی کو گمراہی میں ڈالتا ہے، کوئی جا کے کیا فساد کرتا ہے، کوئی ابلیس جا کے کیا فساد کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اور پھر آ کے اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ سب آ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک شیطان اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالا، پھوٹ ڈالی، اور میں لگا رہا، بالآخر میں نے اس گھر کو توڑ دیا۔ کہتے آ جاؤ میرا اصل بندہ یہ ہے، میرا اصل کام کا بندہ یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں طلاق پر۔ فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ اب میں بیٹھا انتظار کرتا، گھنٹی بج گئی، اب میں نے بڑی تیاری کی، چائے بنوائی ان کے لیے، بہت دور سے بیچارے آئے تھے، گاڑی میں بیٹھ گیا، باتیں شروع کی۔ اب عورت بیٹھ گئی، رونا شروع کر دیا، مرد خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ان کو بولا بھائی مسئلہ کیا ہے، بیان کریں۔ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا گھر میں رات میں، معمولی سا جھگڑا، اور اس پہ میں نے کہا میری جان تو تم نے نکال دی، خدا کے بندوں میں کیا بولوں تم لوگوں کو، میرا تو تم نے نیند بھی اڑا دی اور میرا تو تم نے جینا بھی حرام کر دیا، مسئلہ کوئی نہیں۔ کہتے کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا۔ ایسے آپ خدا کا، میں نے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیا معلوم ہے آپ کو یہ مسائل، اس پہ اللہ کے نبی کتنے خوش ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کس انداز میں سمجھاؤں؟ وہ کہتے ہیں زبان یار من ترکی ومن ترکی نمیدانم، میرے دوست کی زبان ترکی ہے، مجھے ترکی آتی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں مجھے، یہ تو جس کو یہ پل جائے، جیسے ہیروین والوں کو ہیروین کا نشہ لگ جاتا ہے، اس کو اس میں مزہ آتا ہے، اس کے لیے سریے توڑتا ہے، اس کے لیے چوری کرتا ہے، اس کے لیے جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے سب کچھ کرتا ہے۔ اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ ایک میاں بیوی کے جوڑنے سے، ایک گھر کو ملانے سے اللہ کتنے راضی ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو کیسے سمجھوں؟ اور پھر گھر کے اندر صبر ہو، یہ بہت چیزیں۔ میرے ہر ہفتے میرے پاس معمول ہے 2-3 کیس میرے پاس چلتے رہتے اور دماغ کھا جاتے میرا، لیکن میرے الحمدللہ اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ نے یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر۔ کسی قوم اگر آپ پر لوگ قوم اعتماد کرے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھے آپ کا ذاتی کمال ہے، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا دین ہے۔ خلق کے کتنے خطرناک کیس کورٹ سے اٹھا کے الحمدللہ آج وہ گھر سلامت ہے، اس سے اللہ کتنے راضی ہوتے ہیں۔ تو لفظ خلیفہ سے بات چلی، یہ عنوان ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ ایسی مخلوق بناتے ہیں جو زمین میں فساد کرے، خون ریزی کرے۔ کیسے پتہ لگا؟ جنات پر قیاس کیا یا لفظ خلیفہ کو بنیاد بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں بے شک وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ تو اللہ نے مشورہ نہیں لیا،
کوئی یہ پوچھے کہ اللہ نے فرشتوں سے مشورے لے لیے، مشورے لینے کی ضرورت کیا اللہ کو؟ اللہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ یہ کہتے کیا ہیں۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اگر میں اور آپ مل کے غور کریں، اس وقت دنیا کے اندر بظاہر میری فساد کی جڑ اور بنیاد انسان ہے۔ آپ جانوروں کو نہیں بول سکتے، شیر جا کے جنگل کے اندر جس کو دل چاہے جانور کو شکار بنا لے، آپ نہیں کہہ سکتے یہ ظالم ہے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر ایک چیل نے حملہ کر کے دن بدن پرندے کھاتا ہے چھوٹے چھوٹے پکڑ کے، آپ نہیں کہہ سکتے یہ ظالم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ دین کی امانت ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اٹھانے سے لینے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک یہ انسان بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ دیکھیں کیا الفاظ استعمال ہو رہے، ظلوم، جہول، اسم مبالغہ کے صیغے ہیں۔ عربی گرامر کا اصول ہے، ظلوم کے معنی بہت، اس کا اچھا ترجمہ، صحیح ترجمہ بہت بڑا ظالم، جہول بہت بڑا جاہل۔ شاہ ولی اللہ محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، کیوں فرمائے انسان بہت بڑا ظالم، بہت بڑا جاہل ہے؟ کہتے ہیں ظالم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں عدل کرنے کی صلاحیت موجود ہو، طاقت ہو، عدل کرنا چاہے، میں انصاف کرنا چاہوں، مجھے قربانی دینے ہوگی، اپنی نفس کی قربانی دینی ہوگی، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی، اپنے دل پہ پتھر رکھنا ہوگا، اپنے احساسات جذبات کو اللہ کی رضا کے لیے مجھے کنٹرول کرنا ہوگا، میں انصاف کر دوں گا۔ اور اگر میں نے اپنی خواہشات کو نمبر 1 بنایا، اگر میں نے اپنی ضروریات کو نمبر 1 رکھا اور میں نے اپنے احساسات سے میں مغلوب ہو گیا، میرے احساسات جذبات میرے اوپر غالب ہو گئے، میں ظالم بن جاؤں گا، میں انصاف نہیں کر سکوں گا۔ تو ظالم کس کو کہتے؟ جس میں عدل کرنے کی صلاحیت، طاقت موجود ہو، پھر بھی عدل نہ کرے، اس کو ظالم بولیں گے۔ آپ شیر کو نہیں بولیں گے، اس میں عدل کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، اس میں شعور ہے، علم نہیں ہے۔ علم کا تعلق عقل سے ہے، شعور کا تعلق حواس سے ہے، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ پکڑنے سے، اس سے جو علم ملتا ہے اس کو کہتے ہیں شعور، اور عقل سے جو علم ملے اس کو کہتے ہیں علم۔ تو فرمایا جس میں عدل کرنے کی، انصاف کرنے کی صلاحیت ہو پھر بھی نہ کرے، ہم اس کو کہیں گے یہ بڑا ظالم ہے۔ اور اسی طریقے سے جس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے پھر بھی علم حاصل نہ کرے، ہم کہیں گے کہ یہ ہے جاہل۔ علم کرنے کی صلاحیت ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، سیکھو، یہ سیکھو، یہ سیکھو، حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ قرآن نے سب سے پہلا لفظ انسانیت کو دیا، اقرا، پڑھیے، اور سب سے پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، 5 آیتیں ہیں، اس کا پیغام کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اور علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ خود شناسی، خدا شناسی، اپنے آپ کو پہچانو، تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہیں اللہ نے کیوں بنایا ہے، سمجھو اس کو۔ مال اکٹھا کرنے کے لیے بہت زیادہ مال جمع کرو، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ نہیں، اس لیے بنا علم، خود شناسی، اپنے آپ کو پہچانو،
خدا شناسی، اللہ کو پہچانو، یہ بنیاد۔ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو۔ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بندہ ہی نہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم معاش ہے، اس کی انتہا عقل پر ہو جاتی ہے۔ بس ایک محسوسات کا علم ہے، وہ جانوروں کو بھی ہے، پھر اس کے بعد ایک معقولات کا علم ہے جو عقل کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ مجھے ڈگری ملے، مجھے ہنر ملے، میں روزگار حاصل کروں، یہ یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے۔ اس میں خدا کا تعارف نہیں ہے، خدا کا تعارف نہیں ہے۔ خدا کو مانتے ہوں گے، خدا کی معرفت کبھی نہیں ملے گی۔ ہاں الا یہ کہ یونیورسٹی میں کوئی ایسا مضمون پڑھانے والا مسلمان ٹیچر ہو، استاد ہو، جس نے کسی اچھے عالم کی صحبت لی ہو، اور وہ اس کے اندر پھر ماحول میں رہ کر کے وہاں اپنا مضمون بھی پڑھا رہا ہے اور آہستہ آہستہ بچوں کو، بچیوں کو اللہ کا تعارف بھی کروا رہا ہے۔ کورس تو الفاظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، یہ محسوسات کا علم ہے۔ اس سے بڑھ کر انبیاء جو ہمیں علم دیتے ہیں وہ مغیبات کا علم ہے، جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وحی کے ساتھ ہے۔ انبیاء جو علم لے کر آتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے اللہ کو پہچانو اور اپنے آپ کو پہچانو، یہ اصل علم ہے۔ بہرحال یہ عنوان ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لفظ خلیفہ آ گیا، بات تھوڑی زیادہ ہو گئی، میرا ارادہ تو تھا پورا رکوع آپ کو آج بیان کر دوں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ خلافت کے اوپر بولنا بہت ضروری ہے، اس کو ہم نے بالکل اپنی زندگی سے نکال دیا۔ مسلمان، سب سے بڑا عذاب ہمارے اوپر، سب سے بڑا عذاب ہمارے اوپر انگریزوں کا نظام ہے۔ جو مسلمان یہ نہیں سمجھتا وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ ہمارا نظام یہ والا ہے بھائی، جو میرے ہاتھ میں قرآن کا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ نظام دیا۔ یہ جو جمہوریت کا نظام ہے یا عرب ممالک کے اندر بادشاہی نظام ہے، اسلام نہیں ہے، حکومتی برطانیہ کا تحفہ ہے، ہمیں تحفہ دیے، ہم ان کے ذہنی غلام ہیں، ان کا نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، اور اس نظام میں جو ہم مل کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم اللہ کے عذاب میں، ہم معذب قوم ہیں، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں، غلام ہیں ہم۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں، اپنی ہر دعا میں، اصل دعا دل کی مراد کا نہ ہے، اپنی ہر دعا میں یہ دعا مانگو، یا اللہ ہمیں اس نظام سے چھٹکارا نصیب فرما دے اور ہمیں قرآن والا نظام، نیک صالح حکمران ہمیں دے دے۔ معاشی مسئلے اللہ حل فرما دیں گے، وہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لے، آسمان و زمین کے خزانے ہم ان پہ کھول دیں گے۔ تو بہرحال تھوڑی سی گفتگو تھی جو ہو گئی، باقی مضمون پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔